وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. آئیے ہمارا اپنی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہے پیش کرنے بآواز بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، قریب تقریباً 1:45 بجنے والا ہے اور ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات اور آپ لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ جو ہے اس دینی اجتماع میں آپ لوگ اتنی دیر بیٹھے ہیں، ورنہ سنی لوگوں کو فرصت کہاں ہے. اگر کوئی دوسری دنیاوی محفل ہوتی تو دیکھتے لائن لگ جاتی ہے، ہوتا کہ نہیں؟ مگر آپ لوگوں کو جو اللہ آپ لوگوں کی اس جذبے کو سلامت رکھے. آمین آمین یا رب. لیکن تقریر آپ نے ہم سے پہلے حضرت علامہ مولانا طارق حسین مصباحی صاحب سے بڑا اچھا خطاب سنا. اور اگر دیکھیں تقریر بہت ہوتی ہیں، جس پر عمل کر لیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایک ہی جملہ پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو پوری تقریر کامیاب ہے. اور ایسا نہیں، میں جلسوں میں اکثر جاتا ہوں مگر میں کچھ لوگوں کی تقریر کو میں خود سننے کا قائل رہتا ہوں، جس میں سے حضرت علامہ طارق حسین صاحب ہیں، مولانا مسعود احمد برکاری صاحب. ان لوگوں کو میں تقریر خود سننا چاہتا ہوں، چونکہ یہ لوگ ایسی تقریر کرتے ہیں کہ جو عوام کو ضرورت ہے. ضرورت آج جو ہے سنیوں میں ہے، وہ ضرورت کس چیز کی؟ کہ عوام الناس کی اصلاح کی جائے. اس چیز کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ لچھے دار تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ کچھ نہیں، جہاں کے تھے وہیں پر رہے. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باتیں سنیں اس پر عمل کریں، تو ہمارا بھی بولنا کامیاب ہوگا، آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب ہوگا. درود پاک کی بڑی فضیلتیں آیا ہے کہ من صلی اللہ علیہ صلاۃً واحدۃً صلی اللہ تعالی علیہ عشرہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے. درود پاک یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے، ورنہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے تو ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم پہچانے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارے اعمال کوئی بتا دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت مل جائے گی، تو کوئی نہیں بتا سکتا. بتا دیجیے. ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی مسجد میں، اس کے بعد لوگوں کی جائیداد غصب کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے عیب جوئی بھی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نماز، میں بتاؤں، یہ درود پاک ہی ایک ایسا وظیفہ ہے یا ایسا عمل ہے کہ یہی پہچان میدان محشر میں کامیاب ہے. یہی چیز ہم کو میدان محشر میں کامیاب کر دے گی. لہذا درود پاک کی کثرت کیا کیجیے. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے. جہنم کے عذاب سے بچائیں گے کہ پہلے ہم خود بچ جائیں پھر اپنے بچوں کو. آج تو ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں کہ ہم تو خود نہیں بچ رہے ہیں، اولاد کو کیا بچائیں گے؟ چونکہ ہوتا یہی ہے کہ کہا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ او یہودان ہی اور ینصران ہی اور یمجسان ہی، کہ ہر بچہ فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی جو چاہے بنائیں. اب ہمارا اعمال جیسا ہوگا، ہمارا کردار جیسا ہوگا، ہماری اولاد ویسی پرورش پائے گی. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم نمازوں کے پابند ہوں گے، ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمارے بچے بھی شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں گے. اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، ہمارے بچے دیکھیں کہ میرا باپ، میری ماں جو ہے نماز فجر میں ٹانگ پسار کے سوتے رہتے ہیں، تو اولادیں بھی وہی کریں گے. ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اپنی زندگی کو آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے، تاکہ دونوں لوگ کامیاب ہو کر کے جنت میں چلے جائیں.
ورنہ ہوگا کیا وہاں پہ جانے کے بعد؟ ایک چیز میں بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہوئے پوچھئے گا کہ جب تک یہ نرخہ نہیں بچتا تبھی تک عمل کامل آتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی عبادت قبول نہیں، پھر آپ توبہ کرتے رہیے گا، کچھ نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی زندگی جو بچی ہوئی، یہ زندگی جو ہے غنیمت کی، اور اس زندگی کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے ایسی بنائیے کہ آخرت کی تیاری کیجیے۔ میں ایک چیز بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے، اور میں کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا، میں اپنے والد بزرگوار کی بات کرتا ہوں کہ میں نے پوری زندگی انہوں کو دیکھا کہ پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری، حالانکہ وہ چاہتے تو اپنی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، چاہتے عالی شان محل تیار کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے اپنے اولادوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے کی، اور اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزارا، تاکہ جو ہے وہ کہتے تھے یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اصل زندگی تو قبر میں جانے کی۔ اگر دنیا تو چند دنوں کی، یہ تو دنیا دیکھتی ہے نا، کہ دیکھے کہ کہے کہ ارے بہت پھٹیچر آدمی ہے۔ میں بتاؤں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب میرا بچپن کا واقعہ زمانہ تھا، تو میں جو ہے والد بزرگوار سے میں سائیکل کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ تو زمانے میں شاید لوگوں کے پاس بڑی جو ہے مشکل سے سائیکلیں ہوا کرتی تھی، تو اس سے موٹر سائیکل کا تو شاید پورے گاؤں میں ایک دو لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو والد بزرگوار فرماتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو جو ہے یہاں گاڑیوں کی لائن لگے۔ تو میں سوچتا تھا یار کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، سائیکل تو دلا دیں اور موٹر سائیکل گاڑیوں کی لائن۔ تو بعد میں جب کچھ میرے شعور، جب والد بزرگوار کے جو ہے کچھ جب میں بڑا ہوا، تو میں سوچنے لگا کہ اتنے مریدین ان کے ہیں اور اتنے لوگ ہیں، ہم لوگ ان کی اولاد ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ دلاتے نہیں۔ سوچتا تھا اپنے، مگر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک چیز میں بتاؤں، آج کا دور تو یہ ہو گیا ہے کہ باپ جو ہے، بیٹا جو ہے باپ سے جو ہے زبان درازی کرتا ہے۔ آج کا دور میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا اپنی اولادوں پر کہ جو ہے اولاد باپ سے کلام کرتی ہے اور ایسے تم طلاق سے کرتی ہے، وقت پڑھنے پہ باپ کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بچے کی اچھی پرورش نہیں کیا ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کا زمانہ تھا کہ ہم لوگ دو باپ کے، دو بیٹوں کے جو ہے باپ ہو گئے تھے، مگر ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو۔ تو لہٰذا جیسا تم کرو گے ویسا تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ پیش آئیں گی۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اولادوں کی اچھی پرورش کیجیے، ان کی زندگی سدھاریے۔ میں بتاؤں کہ جو ہے یہ زمانہ بڑا پرشاشوب زمانہ ہے۔ آج کا دور کیسا دور ہے کہ جو لوگ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، لوگوں کا آپ دیکھیے گا دنیاوی ہیرو ہیروئنوں کی نقلیں کیا کرتے ہیں، مگر میں بتاؤں یہ چیز دنیاوی کام جو ہے صرف دنیا میں آئیں گے۔ آپ اگر کسی کو آئیڈل بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی آخر الزمان کو اپنا آئیڈل بنائیے، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپنائیے، وہ زندگی آپ کے لیے کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ اور صرف سوچئے گا کہ ہم بس جو ہے کھا پی کر کے زندگی گزار لیں، تو یہ ہر کوئی گزار لیتا ہے۔ جانور بھی کھا پی کر کے پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ یہ آج کا جو مدرسے کا جو افتتاح ہو رہا ہے، دیکھیں میں بتاؤں بلڈنگ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں پیسے کی بڑی فراوانی ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مگر آپ دیکھیے گا کہ جتنی مہنگائی بڑھتی ہے بلڈنگیں اتنی بنتی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، تو بلڈنگ بنانا کمال نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے تاکہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ جب بچے مدرسے میں جائیں گے، پڑھیں گے، تو ان کو جو ہے آپ کو ان کو پڑھایا بھی جائے گا، ان کی تربیت بھی کی جائے گی۔ تربیت کیسی کی جائے گی کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، ماں باپ جو ہے استاذ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ میں بتاؤں ایک چیز، آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور پیر کے آتے ہیں تو پیر کا ہاتھ پر چومنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ارے سب سے بڑے پیر تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرتے ہی نہیں اور پیر کا صرف پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بچپن میں سکھاؤ۔
बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, बड़े होते हैं, तो क्या होता है कि माँ बाप जो है बच्चों को अपने माँ बाप कहना सिखाता, अम्मा अब्बा कहना सिखाते हैं। कुछ और बड़े होते हैं तो खाने की अशिया को शुमार कराते हैं, बताते हैं कि ये बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए। जब कुछ और बड़े होते हैं तो उनको जो है ज़माने की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बताते हैं कि ABCD और भी चीज़ें बताते हैं। बताइए ज़माने के हिसाब से। मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी औलाद को बचपन में 3 खसलतें सिखाओ। पहली क्या है? हुब्बु नबी, अपने नबी की मोहब्बत। सबसे पहली चीज आज मैं बताऊं, आप देखिएगा हम लोगों में जो है क्या हाल है कि हम लोग सिर्फ कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। आज बहुत से मुसलमानों से पूछिएगा कि तुम्हारे नबी कौन है, उनको मालूम नहीं, कहते कि हम मुसलमान हैं। मगर मुसलमान हैं तो सही, तो मगर आप जानिए तो कहीं आप किस नबी की उम्मत में हैं। आप देखिएगा कभी कभी जो है YouTube पे जो है देखा जाता है कि कुछ बाबा लोगों से लोग माइक वाले लेकर सवाल करने लगते हैं कि बताइए आप जो है आप किस नबी की उम्मत में हैं। कहीं इससे हमको मतलब अस्तगफिरुल्लाह, तो ऐसे लोग, अरे जानो किस नबी की उम्मत में हो। और यही नहीं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह की अजमत, उनकी शान, उनका मकाम और मर्तबा क्या है ये जानो। अगर ये जानोगे तभी कामयाब होगे। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से नहीं, उनकी अजमत जानो कि आखिर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है क्या, इनका मकाम और मर्तबा क्या है, ये तख्लीक कायनात का जो मकसद क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है, उनकी तशरीफ आनी तख्लीक कायनात का मकसद ही यही है। अब ये सब बताओ। और जब मैं बताऊं कि आप देखे होंगे कि जब बच्चे जो है बाहर जो है बाप बाहर जाता है तो बच्चे फरमाइश करते हैं कि अब्बा मेरे लिए ये लेकर आइएगा, ये लेकर के आइएगा। तो आप जब लेकर के आइए तो अपने बच्चे को दीजिए, तो ये बताइए कि बेटा ये जो कुछ मैं लेकर के आ रहा हूं ये इस मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है कि ये बताइए आप। हम लोगों को बताना चाहिए कि यार बेटे ये अल्लाह ने जो हम लोगों को इज्जत मकाम और मर्तबा दिया, जो स्टेजों पर हम लोग तकरीरें करते हैं, ये इस मोहम्मद रसूलुल्लाह का सदका है। उन्हीं की बुनियाद पर अल्लाह ने ये शोहरत अता फरमाई। और दूसरी क्या चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वह हुब्बु अहले बैत ही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अहले बैत में कौन है? हसनैन करीमैन की औलाद है। सरकार ने फरमाया था कि हाजा इब्नान, ये दोनों मेरे बेटे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि नस्ल बाप से चलती है, माँ से नस्ल नहीं चलती है। सिर्फ नस्ल अगर माँ चली है तो वो खातून जन्नत की नस्ल है, कि जिनसे जो है सरकार ने फरमाया इनके बारे में कि हाजा इब्नान, ये दोनों मेरे बेटे, यानी इनकी ताज़ीम और असमत करो, इनसे मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ना कि हुज्जतुल विदा के मौके पर कह लोगों मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, अगर इनके मजबूती से पकड़े रहोगे तो कामयाब होगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम जो है मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बस जो है मुहर्रम का महीना आता है तो मालूम है या हुसैन के नारे लगाते हैं, उसके बाद अमल वही रहता है, होता है ना। आप देखिएगा मुहर्रम के महीने में जो है इतना धूमधाम से मुहर्रम मनाते हैं, मगर उसके बावजूद आप देखिएगा कि लोगों के जो उस मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं, मैंने देखा है कि लोग कितनी बदतमीजी से लोग पेश आते हैं, कैसा किरदार वहां पर दिखाते हैं कि देखने और जो गैर देखते हैं वो कहते हैं कि बताओ इनके घर हो। तो आप अपने की जो है ऐसा सुलूक कीजिए, ऐसा अमल दिखाइए कि देखने वाले के मुंह पर तमाचा लग जाए, ताकि वो कहने का हकदार ना हो कि जो है मैं इनके बारे में कह रहा था, अरे नहीं इनका तरीका ये नहीं, इनका तरीका तो अच्छा तरीका है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जो आपने कुर्बानी पेश की थी, उसकी मिसाल आप जो है ये पेश दीजिए कि हम लोग इमाम हुसैन के वफादार हैं, सिर्फ नारा लगाने के लिए नहीं है, हम लोग अपने अमल से इमाम हुसैन की मोहब्बत को अपने सीने में बेशक सुभान अल्लाह तब जाकर निकाला। और तीसरी क्या चीज? वह तिलावतुल कुरान, और कुरान की तिलावत। आज हम लोग देख लीजिए अपने घरों में हम लोगों का कितनी तिलावत होती है। हम लोग तो फजर में सोते रहते हैं, 2 ही मौके पर हमको तो ज्यादा याद आता है, या तो जब कोई शादी ब्याह होती है तब कुरान करीम सर पर रखा जाता है लड़की के, या तो जब कोई मर जाता है तो ला कुरान शरीफ जो 40वें का फातिहा ये होता है कि नहीं। अपनी जिंदगियों को सुधारिए। और मैं बताऊं, आप दूसरों को देख करके मत, अपनी जिंदगी को जो है बनाइए, और ऐसा बनाइए कि लोग देखें तो कहें कि हाँ कोई मुसलमान है। आप आज से जो है 25-50 साल पीछे की जिंदगी आप जाइए, आप देखिए कि जो है जब मस्जिदों में लोग नमाज मगरिब पढ़ने जाते थे तो
غیر لوگ اپنے بچوں کو لے کر مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھتے تھے کہ جب یہ جو ہے نماز پڑھ کر کے آئیں گے میرے بچے کو پھونک دیں گے، میرا بچہ صحت یاب ہوگا۔ بے شک بے شک فرق ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہیں، مگر آج وہ نہیں دکھ رہا۔ کیوں؟ کہ وہ جان رہے ہیں کہ مسلمان ہم سے زیادہ بدکردار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اعمال تو ہم سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج ہمارے زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ میں ایک چیز بتاؤں، جتنی برائیاں جتنی خرابیاں ہم لوگوں کے اندر ہیں، جتنے بھی جو ہے برائیاں ہیں، آپ مسلمان کے محلے میں دیکھ لیجیے۔ میں بتاؤں، آپ جائیے گا کسی جگہ، جائیے گا شہر میں، آپ سب سے زیادہ گندگی جس محلے میں دیکھ لیجیے وہ سمجھ جائیے کہ مسلم محلہ ہے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے آپ بچیے اور اپنے افعال، اپنے کردار کو ایسا پیش کیجیے کہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں واقعی کو مسلمان ہے۔ اور میں ایک چیز بتاؤں، اپنے والدین کی دعا کو لیا کیجیے، سب سے بڑی چیز۔ پیر سے زیادہ جو ہے دعا پیر جو ہے ماں باپ کی کام آتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب رضی اللہ عنہ، آپ ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کر کے واپس آنے کے بعد کچھ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے تو آپ بڑے خوش تھے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے بیٹھے اپنی باتیں بتا رہے تھے اور خوش تھے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اب جو ہے بیٹا معین الدین، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ میرا کمال۔ حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں امی جان، دعوت و تبلیغ میں نے کیا، میں گیا، میں لوگوں کو سمجھایا بجھایا، اور آپ کہتی ہیں کہ مثال میرا ہے۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا معین الدین، جب تم بچپنے کی حالت میں تھے اور میں جب تم کو دودھ پلاتی تھی تو میں باوضو ہو کر تم کو دودھ پلاتی تھی اور دعا کرتی کہ اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میں میرے بیٹے کو جو ہے وہ نور، جو ہے ولایت کا نور اس کے جسم میں بھرے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا۔ تو ماں باپ کی دعائیں جو ہے اولاد کی حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور میں بتاؤں، حضرت امام بخاری کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ امام بخاری کون ہے؟ جنہوں نے بخاری لکھی ہے۔ قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اصحل کتاب بعد کتاب اللہ۔ جانتے ہیں حضرت امام بخاری، آپ کی والدہ دعا فرما دی تھی کہ اللہ مجھ کو ایک ایسا بیٹا پیدا فرما دے کہ جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ آج ہم آج کہتے ہیں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ میری جائیداد کا کوئی وارث ہو، یہ ہوتا نہیں۔ مگر حضرت آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ جو ایک بیٹا دے دے جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ امام بخاری پیدا ہوئے، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل امام بخاری کا نام ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے اور 6 سال کے ہوئے تو آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ بڑی پریشان رہتی ہے، دعا کرتی کہ اللہ تو نے مجھ کو ایک فرزند دیا اور وہ بھی آنکھ کا نابینا ہو گیا ہے، اب یہ خود اپنا کام نہیں کر پائے گا تو تیرے دین کی کیا خدمت کرے گا۔ اے اللہ میرے بیٹی کی بینائی کو واپس فرما دے۔ ہر نماز میں، نماز تہجد میں آپ دعا کرتی کہ اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میرے خواب میں اور کہتے ہیں کہ تم کو مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی روشنی کو واپس کر دیا۔ اتنا سننا تھا، آپ نیند میں تھی، جب آپ بیدار ہوئی تو آپ کو خواب پورے طریقے سے یاد تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے محمد کو اٹھایا اور کہا محمد اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے تمہارے بارے میں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسی بشارت دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا محمد میری طرف دیکھو، کیا تم مجھ کو دیکھ رہے ہو؟ امام بخاری نے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے جب کھولا کہا ہاں امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہر ایک قسم کی چادر اوڑھے ہوئی ہیں۔ حضرت آپ کی والدہ اپنے سجدے شکر میں گر جاتی ہے اور کہتی کہ اللہ تو نے جب میرے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا ہے، اے اللہ اس روئے زمین پر میرے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سب سے بڑا عالم بنا دے۔ اور اللہ نے آپ کی والدہ کے دعا کو قبول فرما لیا اور اس روئے زمین پر امام بخاری سے زیادہ رسول اللہ کی حدیث کسی کی یاد نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے 3 لاکھ، کوئی کہتا ہے 4 لاکھ، کوئی کہتا ہے 5، کوئی 6، مگر سب سے زیادہ حدیثیں جو یاد تھی وہ امام بخاری کی یاد تھی۔ داخل کس کی دعا کام آئی؟
आपकी वालदा की दुआ काम आई थी, उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया था। लिहाजा आप अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा तो यही सब आपके काम आएगा। और अब मैं बताऊं, आप इन बाबा उन बाबा के चक्कर में पड़े रहिए, ठीक है पड़े रहिए, मगर जो है पहले अपने वालिदैन अपने घर वालों की खिदमत कीजिए, उसके बाद सबके पास दौड़ा कीजिए। दुआ ताबीज़ के लिए लोग बहुत दौड़ते हैं, हमारे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है, मगर ठीक है आप कीजिए, मगर सही काम। एक तो सबसे बड़ी खराबी ये है, पता नहीं चलता, हकीकत बताता हूँ कि लोग दुआ ताबीज़ के लिए आते हैं, कहते हैं कि वो हमारे फेवर में, अल्लाह जाने अपने मकसद से कराता है कि सही तरीके से कराता है, ये भी नहीं पता चलता है। तो बाज़ वक्तों में तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरीयत के खिलाफ हमने काम कर दिया हो, पैदाने मैशन में पकड़ हो जाए। तो इसलिए जो है अपने भी बच और हम लोगों को भी बचने दिया करो, समझे। तो दूसरी चीज़ या अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा, तुम अपनी जिंदगी को पढ़ने और पढ़ाने में गुजार दोगे तो तुम्हारे इंतकाल के बाद लोग तुम्हारी कब्र पे ऐसे ही आएंगे जैसे खाने काबा के तवाफ के लिए लोग आते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी इसी में गुजर गई तो लोग तुम्हारे कब्र पर ऐसे ही लोग आया करेंगे। और मैं उसकी मिसाल मैं बताऊं, मेरे वालिद बुजुर्गवार पूरी जिंदगी आपने जो है इसी तालीम और तरबियत में गुजारी। आज जो लोग गए होंगे, हज़रत अल्लामा तारिक हुसैन मिस्बाही साहब हर साल मेरे यहाँ उसमें तशरीफ़ लाते हैं, इनकी ज़रा नवाजी है कि हम लोग तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जब हम लोग वालिद बुजुर्गवार हयात में तो जुमरात के लिए 2-4 लोग आ जाते हैं। आज आलम यह है कि हर रोज 500-1000 आदमी वहां पड़ा रहता है। तो अल्लाह ने जो है उनको उस तबलीग का, तो अल्लाह ने उस सिला अता फरमाया कि आज मर जाए खलाइक उनके घर में। तो लिहाजा अपनी जिंदगियों को इस चीज में गुजारें और पढ़ने पढ़ाने में, और अपने अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि ये बच्चे आपके लिए जरिए नजात बने। ये जो मदरसा खुला है, सिर्फ मदरसे में आप लोगों ने ताउन कर दिया और सोचा कि बस हो गया, ऐसा नहीं। आप अपने बच्चों को भेजिए। जब मदरसे में बच्चे नहीं रहेंगे तो ये असातिज़ा किसको पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। तो आप भेजिए। और उसके साथ एक चीज़ और कीजिए कि जब बच्चे पढ़े मदरसे में तो जो है वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो जा करके देखें कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। और एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे गालिबन हारून रशीद ने अपने बेटों को जब पढ़ने के लिए, जो वहाँ के जो उस्ताद थे, नाम भूल रहा हूँ, उनके बारगाह में जब पढ़ने के लिए भेजा तो ऐसा नहीं कि जब भेज दिया तो सिर्फ आप मुतमईन हो गए। एक दिन आप गए देखने के लिए कि आखिर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो देखा कि उनके उस्ताद वजू कर रहे हैं और उनका एक बेटा अपने उस्ताद के पैरों पर पानी डाल रहा है। आप देखे, उसके बाद आपने उसको एक तमाचा मारा और कहा कि बेवकूफ, तुमको मालूम नहीं ये तुम्हारे उस्ताद है, एक हाथ से पैर मारो, दूसरे हाथ से पैर से पानी डालो। तो जान रहे हैं असातिज़ा की जब खिदमत करेंगे तब जाकर के अल्लाह हिम्मत अता फरमाता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारिए कि आपके जो है बच्चे आपसे तरबियत हासिल करें, यही जिंदगी कामयाब व कामरान होगी। मैं बस 1-2 बातें और बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हारून बिन यजीद बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनके शागिर्द हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल और एक उनके दोस्त हैं अम्मार बिन यासिर। जब हारून बिन यजीद का जब इंतकाल हो गया तो जो है लोग चले आते हैं, जिस आमतौर पर होता है लोग दफन करके चले आते हैं। अम्मार बिन यासिर ने जब ख्वाब में देखा, कहा कि हुजूर आपके इंतकाल के बाद नकीरैन ने आपसे क्या सवाल किया, आपका क्या हाल रहा कब्र में। आप कहते हैं अम्मार, तुम लोग मुझको दफन करके चले आए। जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि जो है नकीरैन कब्र में आते हैं और आने के बाद वो सवाल करते हैं कि मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़िर रजुल। उन्होंने मुझसे भी सवाल करना शुरू किया। तो जानते हैं अल्लाह जहाँ हज़रत हारून अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि तो हुजूर आपने क्या जवाब दिया। तो हारून बिन यासिर कहते हैं कि अम्मार, जब उन्होंने मुझसे कहा कि मर रब्बुका, तो मैंने अपने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा
اور میں نے کہا کہ نکیرین مجھ سے سوال کرتے ہو، ہارون بن یزید کی داڑھی بال 80 سالہ زندگی اسی میں گزر گئی، بال سفید ہو گئے، لوگوں کو بتانے میں، پڑھانے میں کہ رب کیا ہے، دین کیا ہے، رسول کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ پتہ کیا چاہتا ہو، عمار نے کہا کہ حضور پھر ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے یہ مولانا ایسے ہے ویسے۔ آپ دیکھیں میں بتاؤں، ہم لوگ کے اندر بڑی خرابی ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر غیبت کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں ان کی، پہلے اپنے گریبان میں ہم جھانکے۔ یہ تو سوچئے کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، ہم سے بہتر ہے۔ آپ اس کی برائی کرنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے کہ آپ کے افعال، اعمال، کردار کیسے ہیں۔ آپ دوسرے کے اوپر انگلی جو اٹھا رہے ہیں وہ سوچئے تو صحیح کہ آپ سے بہتر ہوگا، وہ عالم ہے، حافظ ہے، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو ہے میری امت کے علماء انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل یعنی مظہر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، حضرت موسیٰ سے جب شب معراج میں ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل بتا دیا، مظہر بتا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں، میری امت کا ایک عالم امام غزالی کی روح کو پیش کیا۔ کون امام غزالی؟ جو سرکار کے 450 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو امام غزالی جب پیش ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ امام غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی کی 7 پشتوں تک کا نام محمد ہے۔ آپ نے محمد بن محمد بن محمد گنا دیا۔ تو امام غزالی سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ غزالی تم میرے جواب کے لیے پیش کیا گیا، جب تم میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے تو جواب کیا دو گے؟ تو امام غزالی نے کہا کہ حضور جب کوہ طور پر اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اس کی جتنی خصوصیات تھی وہ گنا دی تھی۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی تو اپنے جو ہے والدین کا شجر نسب گنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے جو ہے اے غزالی تم کو معلوم نہیں میں اللہ پروردگار عالم سے ہم کلام تھا، اس لیے میں بات کو پیدا کرتا تھا تاکہ جب میں جتنی دیر اللہ سے بات کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ میری طرف رہے گی، اس لیے میں بات کو لمبا کرتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ کے کلیم میں بھی تو ایک اللہ کے جلیل القدر سے نبی سے جو ہے ہم کلام ہو رہا ہوں، میں نے بھی بات میں اس لیے بات کو پیدا کیا ہے آپ کی خصوصی توجہ میری طرف۔ سبحان اللہ، لہذا آپ ان علماء کو کم مت گنیے، اللہ کے رسول نے ان علماء کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، لہذا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو یقیناً یہ آپ کے حق میں دعا کریں گے اور اللہ ان کی دعاؤں کو آپ کے لیے قبول فرما لے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے اور اس مدرسے کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پورے گاؤں والے مل کر کے اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنا ترقی میں کرنے میں تعاون کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔